مارچ کا مہینہ سن 2009 میں شہر لاہور کے لیے کافی مشکل رہا، خاص طور پہ لاہور پولیس کے لیے۔ پہلے 3 مارچ سن 2009 کو شری لنکن ٹیم پر حملہ ہوا، پھر اس کے بعد 30 مارچ سن 2009 کو مناما پولیس ٹریننگ سینٹر پر حملہ ہوا۔ ہمارا یہ سفر مناما پولیس ٹریننگ سینٹر کی طرف ہے۔ مناما پولیس ٹریننگ سینٹر لاہور شہر سے کافی باہر ہے، شالیمار باغ سے تقریباً 6 کلومیٹر کا رستہ ہے، اور جس سڑک پہ مناما پولیس ٹریننگ سینٹر ہے، یہ سڑک سیدھا اگر آپ اسی روڈ پہ جائیں تو اس کو جی ڈی روڈ بولتے ہیں، گرینڈ ٹرنک روڈ، اور یہ بارڈر تک جاتی ہے، باگا بارڈر تک۔ مناما پولیس ٹریننگ سینٹر میں جو یہ حملہ ہوا دہشت گردوں کی طرف سے، یہ ارلی مارننگ کیا گیا، اس وقت کہ جب تمام ریکروٹس یہاں پر ٹریننگ کر رہے تھے گراؤنڈ میں، اور اس کے بعد جو ٹیلی ویژن سکرینز پہ تمام لوگوں نے مناظر دیکھے، اس میں بہت سے ریکروٹس کو دیکھا کہ وہ وہیں پر ٹریننگ گراؤنڈ میں پریڈ پلیٹ فارم کے سامنے جہاں پہ وہ ٹریننگ کیا کرتے تھے، وہ وہیں پر شہید ہوئے، اور بہت سے ایسے بھی اس میں پولیس ریکروٹس تھے جن کو یرغمال بنایا گیا۔ کچھ ایسے تھے جنہوں نے جو بھی ان کے پاس ہتھیار تھا، جو کہ اس وقت ان کی پہنچ میں تھا، اس کو انہوں نے استعمال کرتے ہوئے ڈٹ کے مقابلہ کیا دہشت گردوں کا۔ اور دہشت گردوں نے ایسے وقت کو چنا کہ جس وقت ان کو معلوم تھا کہ یہ ریکروٹس ٹریننگ کر رہے ہوں گے اور نہتے ہوں گے، ان کے پاس اسلحہ نہیں ہوگا، اور یہ تمام فریش ریکروٹس تھے جس طرح اکیڈمیز میں ہوتا ہے، اور یہیں پہ ٹرین ہو کے جا کے مختلف جگہوں پہ یہ اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ اور اس پورے واقعے میں دہشت گردوں نے مناما ٹریننگ سینٹر کی دیوار، جو کہ ابھی ہم دیکھیں گے اس کی صورتحال کیا ہے 1 سال گزرنے کے بعد، لیکن اسی دیوار کو پھلانگ کے ہینڈ گرنیڈز استعمال کیے، ہینڈ گرنیڈز استعمال کرنے کے بعد پھر فائرنگ شروع کر دی۔ پھر اس کے بعد یہاں پر آرمی بھی پہنچ گئی، رینجرز کا اسکواڈ پہنچ گیا، پھر ایریل سرویلنس ہوتی رہی، اور جن پولیس ریکروٹس کو یرغمال بنایا گیا دہشت گردوں کی طرف سے، ان کو مناما ٹریننگ سینٹر کی جو چھت تھی اس پہ ان کو یرغمال بنایا گیا، اور وہاں سے ان کی کوشش یہ تھی دہشت گردوں کی کہ ہائٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو باہر سے ٹیمز پہنچ گئی، امدادی ٹیمز، ان کو نشانہ بنایا جائے، جس میں میڈیا بھی تھا، اور میڈیا کے بہت سے نمائندے، یہاں تک کہ ہمارے اپنے کیمرامین اس پورے واقعے میں بال بچے کہ جب وہ وہاں پر کوریج کر رہے تھے تو جو فائرنگ ہو رہی تھی کراس فائر، اس میں وہ بھی تھے، اور کئی گولیاں تو ان کے پاس سے بھی جا کے لگیں، اور یہاں پر اس پورے علاقے میں خوف و ہراس تھا۔ بے شمار لوگ اس کی وجہ سے خوف زدہ ہوئے کہ ایک دم اچانک ان کے علاقے میں ہوا کیا۔ مناما پولیس ٹریننگ سینٹر کو مناما کا نام اس لیے دیا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر ایک گاؤں ہے مناما، تو اس کی وجہ سے اس کا نام مناما ہے۔ چند ہی لمحوں میں ہم مناما پولیس ٹریننگ سینٹر پہنچ جائیں گے، چل کے وہاں پر معلوم کریں گے کہ اب حالات کیا ہیں، جو یہاں پر اسکواڈ ہے، جو ریکروٹس نئے آ رہے ہیں، ان کا اب مورائل کیا ہے۔ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کا مورائل جاننا بے حد ضروری ہے، بیکاز گزشتہ سال صرف 30 مارچ کو ہی مناما پولیس ٹریننگ سینٹر پر حملہ نہیں ہوا، بلکہ مناما پولیس ٹریننگ سینٹر پر ایک دفعہ پھر ہوا۔ یہ اسی دن دوبارہ ہوا کہ جس دن ایلیٹ فورس کا جو ٹریننگ سینٹر تھا اس پر بھی حملہ ہوا، جو بیدیاں روڈ لاہور پہ واقع ہے، اور یہاں سے تقریباً 35 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مناما پولیس ٹریننگ سینٹر سے، اور دوسری طرف ایف آئی اے کی بلڈنگ پہ بھی حملہ ہوا۔ میڈیا کی ٹیم سب سے پہلے ایف آئی اے کی بلڈنگ پہ جو حملہ ہوا اس کو کور کرنے کے لیے پہنچی، کہ اتنے میں اطلاعات ملی کہ مناما پولیس ٹریننگ سینٹر پر ایک دفعہ پھر حملہ ہو گیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی اطلاعات ملی کہ مناما پولیس اکیڈمی پہ بھی اور ایلیٹ فورس کا جو سینٹر ہے وہاں پہ بھی اٹیک ہوا ہے۔ ہم مناما پہنچ چکے ہیں، مناما پولیس ٹریننگ سینٹر، یہ سامنے بورڈ ہے جو بتا رہا ہے کہ پولیس ٹریننگ سینٹر مناما، پولیس ٹریننگ سکول کیمپس، اور یہاں پر اب بظاہر باہر سے تو یہی دکھائی دے رہا ہے کہ سیکیورٹی بہت بہتر ہے۔ پہلے یہی دیوار، اس کی ہائٹ بہت کم تھی، لیکن اب اس کو بہت بہتر طریقے سے مینیج کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر پکٹس بھی لگائی گئی ہیں، باہر بھی پولیس کا عملہ موجود ہے، اور یہاں پر اب جا کے ہم پولیس کے جو یہاں پر نمائندے موجود ہیں ان سے چل کے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، ڈی ایس پی صاحب سے ملنا ہے، ملک مشتاق صاحب۔ ہم پہنچ چکے ہیں مناما پولیس ٹریننگ سینٹر، جیسے کہ آپ کو مختصراً پہلے بتایا ہے کہ کیا ہوا، کس طرح سے ہوا۔ چل کے اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں، اور وہ جگہ کہ جہاں پر دہشت گردوں نے ان ریکروٹس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ بہت شکریہ، ٹھیک، چلیے چل کے دیکھتے ہیں اندر کیا صورتحال ہے۔ ایک بات تو طے ہے کہ باہر سے ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ جو باؤنڈری وال ہے وہ پہلے کی نسبت اب اس کی اونچائی بہت زیادہ ہے۔